الحمدللہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفی الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و قاسم محمد والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قاتلی سیدۃ النساء العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین یقوم الصلوات۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، بلند گھرانہ ہے، صلوات ذرا بلند آواز سے تلاوت کیجئے۔ مختصر گفتگو ہے اور مختصر گفتگو کے لیے میں نے سورہ شعراء سے مختصر سی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ تھوڑا سا آپ نے جاگنا ہے، بہت جلدی میں نے ممبر چھوڑنا ہے، آپ کی بیداریوں پہ میں نے پڑھتے جانا ہے۔ آیت اتنی مختصر ہے کہ 4 لفظ ہیں آیت کے۔ الذی یراک حین تقوم۔ جو بندہ جاگ رہا ہے، ترجمہ اس کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ جب بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں میں اللہ دیکھتا ہوں۔ تھوڑی سی مہربانی کرنی ہے، میں نے زیادہ پڑھنا نہیں ہے، تھوڑے وقت میں نے پوری حاضری دینی ہے۔ اے میرے حبیب آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں میں اللہ دیکھتا ہوں۔ تقومو فعل مضارع ہے اور مضارع کا اطلاق حال اور مستقبل دونوں پہ ہوتا ہے، تو پھر حقیقی ترجمہ ہوگا میرے حبیب آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں گے میں دیکھتا ہوں۔ اب بڑا اچھا استقبال کر رہے ہیں تو پھر جملہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اب یہاں قرآن کے قاریوں کو رک کے سوچنا تو چاہیے کہ جو اللہ اپنے حبیب کا اٹھنا دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہوگا اٹھتے کس کے احترام میں ہیں۔ آپ کی زندگی بھئی ماحول جنت بن گیا ہے۔ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، 2 سال کی بھی سیدہ آ جاتی، رسالت کو کھڑا ہونا پڑتا۔ اچھا پہلے تو یہ سوچو، یہ سمجھو کہ یہ جو رسول کھڑے ہو رہے ہیں یہ خود کس عزت کے مالک ہے؟ اچھا جو بندہ مجلس میں مجلس سمجھ کے چپ رہتا ہے نا، کچھ بندے ہوتے ہیں جو گھر سے ارادہ کر کے آتے ہیں کہ ذاکر چاہے مر بھی جائے بولنا نہیں۔ میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، جو مجلس میں چپ رہتا ہے نا اللہ جانے وہ میسم کے سامنے محشر میں کیسے جائے گا۔ جاگنا خدا کے واسطے، کیونکہ میسم یہ سوال ضرور کرے گا کہ میں نے تو زبان کٹوا کے علی علی کیا ہے، تو کیسا شیعہ ہے زبان رکھ کے چپ رہا ہے۔ زندگی میرے بھائیو وقت ہوتا تو میں بڑی تفصیل سے پڑھتا کہ میں بتانا چاہتا ہوں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ خود کس عزت کے مالک ہیں، اور پھر یہ سوچنا جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوگی۔ میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں نے اشارہ کرنا ہے، تعظیم بھی میں نے قرآن سے پڑھنی ہے، جو بات ہوگی قرآن سے ہوگی۔ میں نے اشارہ کرنا ہے، آپ نے اشارہ سمجھنا ہے، اور شیعان علی سے بہتر اللہ نے اشارہ شناس مخلوق بنائی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی عزت یہ ہے، دیکھنا میری طرف، اور میں دیکھوں گا اس جملے میں کہ حاضرین میں حاضر کون ہے۔ میرے نبی کی عزت یہ ہے کہ میرے نبی اگر یوں کر دینا تو آیت آ جاتی ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، جتنا بولنا چاہیے تھا وہ اتنا بولے نہیں، آیت آ جاتی ہے۔
اے میرے حبیب یہ جو کنکر آپ مار رہے ہیں آپ تو نہیں، میں اللہ مار رہا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکر آپ نے نہیں، میں اللہ مار رہا ہوں۔ میرے نبی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے جاگنا بات بڑی آسمان سے وزنی ہے جو کہنے والا ہوں۔ اللہ میرے نبی کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ دوں، سورہ فتح ہے 10ویں آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا جاگنا، تھوڑا سا جاگنا، نتیجہ تیری توقع سے بڑا ہے۔ پتہ چلا میرے نبی کی کم از کم عزت یہ ہے کہ میرا نبی کوئی کام کرے اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں۔ بکر بھائی جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے وہ بولتا اپنی مرضی سے ہوگا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ تو وہ بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے محمد نہیں بول رہا، میں اللہ بول رہا ہوں۔ محمد نہیں بول رہا، میں اللہ بول رہا ہوں۔ اب جملہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں ولایت کا نور ہے، شک کی تاریکی نہیں ہے۔ وہ بندہ ویسے بولے جیسے اس جملے پہ بولنا بنتا ہے۔ پتہ چلا میرا نبی کچھ کرے، اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں۔ وہ بولے، اللہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں۔ وہ نبی اگر فاطمہ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں تو فیصلہ کر توحید کھڑی ہو رہی ہے یا رسالت کھڑی؟ زندگی بس آخری، بس ایک آیت اور، آپ کی زحمتیں تمام۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میرے حبیب مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے۔ آپ کی زندگی آپ کا بولنا بتاتا ہے کہ آپ کو اس جگہ کا پتہ ہے۔ آیا تھا نا جی ستارہ بطول کی شادی کا اعلان کرنے، مجھے کوئی بندہ بتائے گا کس کی دہلیز پہ اترا تھا؟ اچھا کوئی کہہ رہے سیدہ کی، نہیں میرا بھائی، سیدہ کی دہلیز پہ نہیں، علی کی دہلیز پہ۔ جب تک ستارہ نہیں اترا تب تک دہلیز علی کی تھی۔ اب مرضی پورا چپ کر جائے تو میں کیا کروں؟ جب تک ستارہ نہیں اترا دہلیز علی کی تھی، ستارہ اترتے ہی دہلیز زہرا کی ہو گئی۔ پتہ نہیں کون بندہ ہے جو سمجھ کے نہیں بولا ہے۔ جیسے ہی ستارہ اترا دہلیز زہرا کی ہو گئی، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جب تک دہلیز علی کی تھی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ جیسے ہی ستارہ اترا اللہ نے کہا مجھے اس چوکھٹ کی قسم۔ آپ کے زندگی جہاں ستارے اترتے ہیں، اِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر کسی کو معرفت ہوتی اس چوکھٹ کی تو میری عظیم قسم ہے۔ آخری جملے پڑھنے لگا ہوں اور اس کے بعد سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ میرے بعد مصائب بھی سلطان الذاکرین پڑھیں گے۔ آخری جملہ ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اس چوکھٹ کی لوگوں کو معرفت نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو میں نے جو قسم کھائی ہے یہ عظیم قسم تھی۔ مجھے رب اکبر کی قسم، لوگ بڑے بڑے بدنصیب تھے، قریب رہتے ہوئے اس چوکھٹ کی تعظیم سمجھے نہیں، قریب رہتے ہوئے اس چوکھٹ کی معرفت نہیں ہوئی۔ میں چہرے دیکھ کے جملہ کہوں گا، جسے اس چوکھٹ کی معرفت ہو گئی پھر وہ سلمان بن کے بیٹھا رہا۔ زندہ رہو، آخری جملہ ہے۔ کسی کو قریب رہ کے بھی اس دہلیز کی معرفت نہیں ہوئی، کوئی سلمان بن کے بیٹھ گیا۔ کسی کو قریب رہ کے معرفت نہ ہوئی، کسی کو حبش سے معرفت ہو گئی، وہ تخت پہ جوتی رکھ کے آ گئی۔ کسی نے سوال کیا نا سلمان سے، سلمان ایک کام کر رہا تھا، دنیا کہتی ہے کہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا۔ نہ میرا بھائی، جھاڑو نہیں دے رہا تھا، سلمان اپنی داڑھی نور سے بھر رہا تھا۔ جاگنا، آخری جملہ۔ کسی نے کہا سلمان یہ تو نے کیسا فیصلہ کیا؟ تو فارس کے بڑے عظیم قبیلے کا فرد تھا، رئیس قبیلے کا فرد تھا۔ تو اگر آج اپنے قبیلے میں ہوتا تو سردار ہوتا،
तूने अपना कबीला छोड़ के इस दहलीज पे आके बैठ गया है। तूने घाटे का फायदा नहीं किया, घाटे का सौदा नहीं किया। सलमान के चेहरे पे जलाल आया। बंदा कौन है जो हुसैनी हो और जुमला सुन के चुप कर जाए। सलमान के चेहरे पे जलाल आया। सलमान ने कहा अगर तुझे इस दहलीज की मारिफत होती, कभी मेरे कबीले का मुवाजना इस दहलीज से ना करता। कहा वो कैसे? सलमान ने कहा मेरा कबीला वो है जो सितारों को सजदा करता था, यहां सितारे सजदा करते हैं। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला। छठे गोहरे विलायत से सवाल हुआ, मौला लमा समियत फातिमा तु फातिमा, मौला फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं? मौला मुस्कुराए। मौला ने फरमाया ली अन्नल खल्का फतिम अम्मारे फतिहा आदमो फमन दूनहु। फरमाया अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है क्योंकि पूरी मखलूक को अल्लाह ने फातिमा की मारिफत से काट दिया है। नहीं, जरा समझ के नहीं बोले, दुख हो देते हैं। पूरी मखलूक को फातिमा की मारिफत से काट दिया है, अलहदा कर दिया है। चाहे वो आदम हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई नहीं जानता फातिमा क्या है, कोई नहीं जानता फातिमा क्या है। जुमला आखिरी पढ़ के मैं सलाम करके जाने वाला हूं। चाहे आदम हो या ईसा, कोई नहीं जानता फातिमा क्या है। मासूम के फरमाने का मतलब यह है, आदम नहीं जानता फातिमा क्या है, नूह नहीं जानता सैयदा क्या है, इब्राहिम नहीं जानता मोहम्मद की बेटी क्या है, मूसा ईसा नहीं जानते कि हसनैन की मां क्या है। अपनी जगह पे बैठ के फैसला कर। जब अलैहिस्सलाम नबी बतूल को नहीं जानते, वो बतूल अपनी चादर ततहीर से जिस अली की नालैन साफ करे, वो तेरी समझ में कैसे आ